نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين المكين الرؤوف الرحيم۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع بڑا پرکیف اور بڑا دلچسپ موضوع ہے، جس میں ہم روح کے متعلق بیان کریں گے کہ روح کن کن منازل سے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وصال حاصل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، سورۃ الاعلیٰ کی یہ آیت ہے کہ تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک اہل بیت علیہم السلام کے صدقہ کمال سے اور مرشد کریم حضرت الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے کرم سے اور میرے بزرگوں کے فیض سے باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اور میرے سننے والوں کو دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع روح کے متعلق ہے، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عالم کی کہ عالم کسے کہتے ہیں۔ تو عالم علم سے ہے اور اس کے معنی ہے نشانی۔ اب عالم جس میں ہم بستے ہیں اس کو عالم کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہزاروں عالم ہیں، اور ہر عالم میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی ہے، یعنی وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اس طرح ہزاروں عالم ہیں، جن میں عالم انسان ہے، عالم جنات ہے، عالم نباتات ہیں، عالم جمادات ہے، عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے۔ اب یہاں پر اہل تصوف نے 4 عالموں کو متعارف کروایا کہ جن میں روح سفر کرتی ہے، یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے کی طرف سفر کرتی ہے، اور وہ ان میں سے نمبر 1 عالم ناسوت، نمبر 2 عالم ملکوت، نمبر 3 عالم جبروت اور نمبر 4 عالم لاہوت۔ اب جو پہلے 3 عالم ہیں وہ وجود رکھتے ہیں اور عالم خلق کہلاتے ہیں، اور جو چوتھا عالم ہے جو عالم لاہوت کہلاتا ہے وہ لا وجود ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بستی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ تو سامعین، چلتے ہیں عالموں کی تعریفات کی طرف کہ عالم ناسوت کیا ہوتا ہے۔ عالم ناسوت وہ عالم ہے کہ جس کائنات میں ہم بس رہے ہیں، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ عالم ناسوت یا عالم وجود کہلاتا ہے، اور اس کا فعل حواس خمسہ کے ساتھ منسلک ہے۔ حواس خمسہ یعنی کھانا، پینا، سونا، سونگنا، سننا، حواس خمسہ کہلاتے ہیں۔ اب اسی طرح اب جو فرشتے ہیں، ملائکہ، ان کا عالم ناسوت اور عالم لاہوت یعنی پہلے عالم اور چوتھے عالم دونوں کے ساتھ ربط یکساں رہتا ہے، یعنی ان کے ایک عالم سے چوتھے عالم تک پھیرے چلتے رہتے ہیں، یعنی ان میں کوئی قید نہیں ہوتی، ان کو یہ ایک عالم سے چوتھے عالم تک سفر کرتے رہتے ہیں، انہیں کوئی قید نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی روحانی مخلوق ہے، اور اپنی نورانیت کے باعث یہ تجلیات الہی کے بھی متحمل ہو جاتے ہیں، اور مخلوق کے باعث یہ انسانوں کے ساتھ ربط رکھ سکتے ہیں، انسانوں کے ساتھ اتصال رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلا عالم عالم ملکوت ہے۔ عالم ملکوت وہ عالم ہے
کہ جب روح عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف ترقی پاتی ہے، یعنی نفوس قدسیہ کو طے کر کر وہ عالم ملکوت تک پہنچتی ہے۔ نفوس قدسیہ یعنی اپنے نفوس کو پاک کر کے وہ روح عالم ملکوت تک پہنچتی ہے، کیونکہ عالم ملکوت میں نہ نفس ہے، نہ شیطان ہے، نہ بشری طبائع ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جو اس عالم میں بستی ہے۔ عالم ملکوت میں ملائکہ ہی ملائکہ ہیں، ان کا صرف مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے۔ اس طرح صوفیاء کرام نے فرمایا کہ ملکوتی نصاب کا طریقہ کیا ہے؟ تو ملکوتی وجود کی تعلیم و تربیت کا نصاب اعمال طریقت ہے کہ آپ شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے فرامین و احکام کو بجا آور لائیں اور اس کی زندگی، جب تک آپ کی زندگی باقی ہے، اس کی پیروی کریں۔ یہ طریقت میں آتا ہے، اور اعمال طریقت سے اس ملکوتی وجود کی نمود ہوتی ہے۔ جو عالم ملکوت میں پہنچ کر صفات الہیہ کے ملکوتی انوار سے فیض یاب ہو کر وہاں کے ثمر جنت النعیم سے بہرور ہوتا، کیونکہ عالم ملکوت میں اعمال طریقت کے بغیر جنت النعیم کا حصول توقع نہیں۔ اسی طرح ہمارا تیسرا عالم عالم جبروت ہے، جو کہ صفات حمیدہ کا حامل ہے، جہاں ذوق، شوق، سکر، وجد، صاحب اور محو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بندہ ملکوت سے مرتبہ جبروت تک جب پہنچتا ہے تو اس میں حق تعالیٰ کے شانہ کی صفات عالیہ، جلال، عظمت، کبریائی، شفقت، رحم وغیرہ کا ملاحظہ و مراقبہ کرتا ہے، اور صفات میں مستغرق ہو کر ذکر الہی کرتا ہے۔ اسی طرح چوتھا عالم عالم لاہوت ہے۔ عالم لاہوت وہ عالم ہے جو مالائے اعلی یعنی جس کا تعلق علم غیب سے ہے۔ وہاں نہ زمین و زمان ہے اور نہ مکین و مکان ہے، سب کچھ لیکن مادیت سے بالاتر اور وراء الورا ہے، اس کا نام عالم لاہوت ہے۔ یعنی وہاں پر کوئی بھی مادی اشیاء نہیں پائی جاتی، وہ ہر مادی اشیاء سے وراء الورا ہے، یعنی وہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کی تجلیات پائی جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا عالم ہے۔ عالم لاہوت بے نشان ہے، اپنے آپ سے قطع تعلق کرتا ہے۔ اس کا تعلق عالم امر سے بھی ہے، جس کو لامکان بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر نہ گفتگو ہے نہ جستجو ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے سورہ طور آیت نمبر 42 میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ اب سامعین، ان چار عالموں کا خلاصہ ایک لائن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ عالم ناسوت نفس کی صفت ہے، عالم ملکوت ولی کی صفت ہے، عالم جبروت روح کی صفت ہے، اور عالم لاہوت رحمان یعنی اللہ کی صفت ہے۔ تو جو میں نے یہ تعریفات اور چار عالموں کا تعارف جو میں نے کروایا، اس کے حوالہ جات میں فرہنگ اصطلاحات تصوف کتاب کا نام ہے، صفحہ 148 ہے، غازی عبد الکبیر منصور پوری کی لکھی ہوئی، اور دوسری کتاب مفتاح العاشقین ملفوظات حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، صفحہ نمبر 10 ہے۔ تو سامعین،
اب ہم موضوع کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں کہ روح ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف کس طرح سفر کرتی ہے۔ یہاں پر آپ نے بڑی دلجوئی اور دلچسپی اور دھیان کے ساتھ اس کو سماعت فرمانا۔ صوفیاء کرام کی کتب سے لیے ہوئے اس مواد کو جب ہم مشترک کرتے ہیں تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ روحانیت دو قسم پر ہے۔ ایک روحانیت جس کو عالم علوی کہتے ہیں اور دوسری عالم سفلی کہلاتی ہے۔ عالم علوی یعنی اعلیٰ درجے کی روحانیت اور عالم سفلی اسفل سے ہے جو کہ نچلے درجے کی روحانیت۔ اب یہاں پر بات ظاہر ہے اعلیٰ درجے کی روحانیت کی ہوگی، تو اعلیٰ درجے کی روحانیت سے انسان یعنی روح ناسوت سے ملکوت، پھر جبروت، پھر لاہوت کا سفر طے کرتی ہے۔ مومن کی روح ریاض الاقدس میں ہوتی ہے اور کافر کی روح عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ اب مومن کی روح میں اتنی طاقت اور اتنی روحانیت ہوتی ہے کہ وہ عالم برزخ میں پائی جانے والی ارواح سے مل بھی سکتی ہے۔ جیسا کہ صوفیاء نے فرمایا کہ مومن کی روح اگر عالم برزخ میں پائی جانے والی کسی روح سے ملاقات کا شوق رکھے، اشتیاق رکھے، تو وہ عالم برزخ میں روح سے ملنے کے لیے جب جاتی ہے تو عالم برزخ کے دروازے پر نگران فرشتے اس روح سے سوال کرتے ہیں کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو وہ روح کہتی ہے کہ میں فلاں فلاں روح سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو وہ فرشتہ جو نگران ہوتا ہے وہ اس روح کی روحانیت کی وجہ سے اس کو روکنے کا قائل نہیں ہوتا، لیکن وہ روح جو مومن کی روح ہے وہ اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ جو وقت ہے جو منتخب کر لیا ہے اس وقت کے اندر اندر اس روح کو واپس لے آنا، ورنہ تمہاری روحانیت سلب کر لی جائے۔ تو اسی طرح عالم برزخ کا فرشتہ وہ روح کو جانے دیتا ہے جو عالم برزخ میں پائی جاتی ہے۔ اب صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب ہماری روح بیدار ہوتی ہے، یعنی وہ روح جو وصال الہی تک جانا چاہتی ہے اور وصال الہی تک پہنچنے کی دعویدار ہوتی ہے، تو جب روح بیدار ہوتی ہے تو عالم ناسوت اس کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، یعنی وہ ملکوت، جبروت اور لاہوت کے مقام پر پہنچنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ اب عالم ملکوت تک پہنچنے کے لیے اس کے دروازے پر یہ کلمہ پڑتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں روحانیت کی وہ چابیاں ہیں کہ ان میں ایسے راز ہیں جو اللہ تعالیٰ تک وصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک وصل کرنے کے لیے وہ چابیاں اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جو موجود ہیں وہ کام آتی ہیں۔ تو اسی طرح وہ عالم ملکوت کے دروازے پر جب یہ کلمہ پڑتی ہے تو وہ عالم ملکوت سے اگلے درجے کی جانب جاتی ہے۔ اگر تو اس کی روحانیت کم ہے تو وہ وہیں رہے گی، اگر زیادہ ہے تو وہ عالم جبروت تک جائے گی، تو اسے انبیاء و کرام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جب وہ عالم جبروت کے دروازے تک پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیتے ہوئے وہ آگے کی جانب بڑھنے کی جستجو کرتی ہے۔ جب عالم جبروت کا دروازہ جب اس روح پر کھلتا ہے تو اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا صالحین کا درجہ، دوسرا شہداء کا درجہ اور تیسرا انبیاء کرام کا درجہ۔ سب سے پہلے جو ملن ہوتا ہے اس روح کا وہ صالحین سے ہوتا ہے، اس کے بعد شہداء سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انبیاء کرام سے ہوتا ہے۔ اب صالحین کے ملنے کے بعد
اس کے درجے میں مزید ترقی آتی ہے، اور جب وہ آگے شہداء سے ملتا ہے تو اس کی روحانیت میں مزید ترقی آتی ہے، اور جب وہ انبیاء کرام سے ملتا ہے تو اس کی روحانیت میں اور مزید ترقی آتی جاتی ہے۔ انبیاء اور شہداء کے درمیان ایک مقام جو مقام اقدس کہلاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ طور میں، سورہ واقعہ میں آیت نمبر 10 اور 11، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اور یہی آگے بڑھنے والے ہیں اور یہی مقرب ہیں۔ صالحین کی زیارت سے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ روح کو تقویت ملتی ہے، پھر شہداء کی زیارت سے اور مزید تقویت ملتی ہے، پھر آگے انبیاء کرام کی زیارت سے مزید تقویت ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر اولو العزم رسل کی زیارت وہ روح کرتی ہے، اور جس کے قدم یعنی جس نبی کے قدم پر وہ روح ہوتی ہے، جس کے دل پر وہ روح ہوتی ہے، جس کے قلب پر وہ ہوتی ہے، وہ اس سے اجازت مانگتی ہے عالم لاہوت یعنی بارگاہ الہی میں حاضری دینے کے لیے۔ پھر جو نبی اس روح کا پشت پناہ ہوتا ہے، وہ اپنی معیت میں اس لاہوت کا، عالم لاہوت کا دروازہ اس پر کھلواتا ہے، اور اپنی معیت میں اسے قرب الہی میں داخل کرتا ہے۔ اب اس کی کوئی انتہا نہیں کہ وہ کہاں تک جا سکتی ہے۔ اس کی اب 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت وہ کہ روح اپنی قوت کی بنا پر وہ سفر طے کرے، دوسری وہ کہ اسے سیر کروائی جائے، یعنی ملائکہ اسے سیر کروائیں، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سیر کروائی، اسی طرح ہم نے ادریس علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سیر کروائی۔ اور تیسرا درجہ یعنی تیسری حالت ایسی ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں میں اور میرا رب ہوتا ہے، کسی فرشتے کو بھی اس میں خبر نہیں ہوتی کہ میری ملاقات میرے رب سے ہو رہی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ نکلتا ہے کہ محب اور محبوب، اب محبوب دونوں ذات ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے عاشق ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رب، وہ ذات خدا، اس کے محبوب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جس حالت میں وہ دونوں ملاقات کر رہے ہیں وہاں پر کوئی نوری مخلوق بھی نہیں ہے، یعنی کوئی نوری چیز بھی ان کے درمیان نہیں ہے۔ تو یہ وہ ملاقات ہے کہ جب دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے تو بیچ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ یار کا یار کے ساتھ جب ملاپ ہوتا ہے تو اس کے درمیان کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ جتنی ہی مقام رکھتی ہو، اس کا چاہے وہ جتنا بھی مقام رکھتی ہو، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ حالت مراقبے کی سی ہوتی ہے، جس میں نہ تو آدمی سو رہا ہوتا ہے نہ جاگ رہا ہوتا ہے، اور یہ لطائف کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب لطائف پر آگے مزید بیان کیا جائے گا۔ اور روح کی سیر اس وقت حاصل ہوتی ہے جب روح اپنے ذکر سے سر میں داخل ہو جائے۔ سر یعنی خدا کے راز۔ اب جب روح خدا کے رازوں میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ عالم لاہوت طے کر لیتی ہے، اور یہ سب پشت پناہی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کیفیت بے کیف، بے رنگ، بے بو اور بے آواز ہے، جس میں واپسی کا راستہ ممکن نہیں بغیر رہنما کے۔ تو سامعین، یہ علوم باطنیہ ہیں جو قرآن کریم کے باطنی مضامین کی عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کریم کے درجے بتائیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کے 10 درجے ہیں، جن میں سے 9 درجے باطن کے ہیں اور 1 درجہ ظاہر کا ہے۔ تو وہ کیا علم تھا مولا علی کا، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی میں جستجو اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات صوفیہ پر اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پہلے ہم اسے سمجھیں
اور پھر ہم اس پر عمل پیرا ہوں، جتنی سکت ہو وہ اتنا ہی عمل پیرا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھنے کی اور ہمیں اپنی سکت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔